الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ ختم نبوت کا مضمون ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی سب سے برگزیدہ ترین ہستی ہیں. اللہ کے بعد جو سب سے اونچا اور اعلیٰ عرفہ جو مقام ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کے بھیجا، تو اس کی دلیل خود قرآن میں ذکر فرما دی. کئی دلیلیں، ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں دلیلیں قرآن پاک میں موجود ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے. خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیوں کہا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے باپ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین ٹھہرتا ہے، بادشاہ کے مر جانے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بن جاتا ہے، تاجر کے وارث تاجر بن جاتے ہیں، ایسے ہی عام طور پہ چلتا یہ آ رہا تھا کہ نبیوں کی جو اولادیں ہیں وہ بعد میں نبی بن جایا کرتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولاد میں جو لڑکے پیدا ہوئے ان کو چھوٹی عمر میں ہی دنیا سے اٹھا لیا، تاکہ یہ شبہ ہی ختم ہو جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا. یہ شبہ ہی ختم کر دیا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پھر خود خاتم النبیین کا لفظ فرما دیا. مفردات القرآن میں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، فرمانے لگے کہ خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر لگا دینا.
اچھا، مہر کیا چیز ہوتی ہے؟ عام طور پہ دیکھتے ہیں، جیسے مثلاً ہم نے کوئی کولڈ ڈرنک خریدی، اوپر جب ہم اس کا ڈھکن کھولتے ہیں تو وہ چپکا ہوا ہوتا ہے، اس کو توڑ کے کھولا جاتا ہے۔ اب توڑنے کے بعد جب آپ اس کو کھولنے کے بعد اگرچہ آپ اس سے ایک قطرہ بھی نہ نکالیں، دوبارہ جب آپ لگائیں گے تو کھولنے والے کو پتہ چل جائے گا یہ کھل چکی ہے۔ یعنی مہر لگانے کا مطلب ہوتا ہے اب اس میں گڑبڑ نہیں کی جا سکتی، مہر ٹوٹ گئی تو مطلب گڑبڑ کی گئی ہے۔ تو مہر کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں گڑبڑ نہیں کی جا سکتی، پنگے بازی نہیں کی جا سکتی اس کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم کا معنی مہر بھی ہے نا، مہر تو مہر یعنی کہ تمام کے تمام نبیوں پہ آپ کی مثال ایسے ہے جیسے مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد نبوت والے معاملے میں کوئی گڑبڑ قبول نہیں ہے، بس نبوت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دلیل حدیث مبارکہ میں بھی دی، بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا میری مثال اور دوسرے آنے والے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی ایک بہت بڑا محل بنائے اور بنانے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی چھوڑ دے، لوگ آئیں، آنے کے بعد اس سارے کا وزٹ کریں، وزٹ کرنے کے بعد جب وہ دیکھیں کہ یار یہ ایک اینٹ رہ گئی ہے، اگر یہ بھی لگ جاتی تو یہ محل پورا ہو جاتا، فرمایا میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، نبی نہیں آئے گا مطلب کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ بروزی،